الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت المقدس پر 1967 میں اسرائیل کا قبضہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی مسجد اقصی پر یہودی چیرہ دستیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ 2 سال بھی نہیں گزرتے کہ 1969 میں یہود کا یہ صدیوں کا کینہ باہر آ جانے پر مجبور ہوتا ہے اور ایک آگ کی صورت انبیاء کی اس قدیم معصوم عبادت گاہ کو بری طرح اپنی زد میں لے لیتا ہے۔ ایک یہودی سیاہ کا روپ دھار کر مسجد میں داخل ہوتا ہے اور آتش زنی کر جاتا ہے۔ مسجد کے ایک بڑے حصے کی چھت خاکستر ہو جاتی ہے اور حتیٰ کہ منبر صلاح الدین بھی بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ یہودی بغض و کینہ در حقیقت قدس پر قابض ہونے سے پہلے ہی پوری ڈٹائی کے ساتھ سامنے آ چکا تھا۔ سرزمین قدس کو اپنے ناپاک قبضے تلے لانے سے پورے 2 اشرے پیشتر یعنی جولائی 1948 میں بھی یہودیوں کے مسلح گروہوں نے مسجد اقصی کے احاطے پر 55 بم گرائے تھے۔ بیشتر لوگ جانتے ہیں کہ یہود اپنی خاص تاریخی یادداشتوں کو نہایت بڑھ کر اہمیت دیتے ہیں۔ یہودیوں نے مسجد اقصی کو نظر آتش کرنے کے لیے اگست کے مہینے کا انتخاب بھلا کیوں کیا؟ یہودی تاریخ میں 21 اگست ہیکل سلیمانی کے انہدام کا دن بتایا جاتا ہے، چنانچہ اسی مناسبت سے انہوں نے عین اسی دن کو مسجد اقصی مبارک کو نظر آتش کرنے کے لیے مناسب ترین جانا۔ چنانچہ 21 جولائی سن 1969 کو صبح سویرے کہ ابھی کچھ ہی دیر پہلے نمازی یہاں فجر ادا کر کے گئے تھے، مسجد اقصی میں ہر طرف آگ کے شعلے بھڑکتے دیکھے جاتے ہیں۔ مسجد کے 3 حصے خاص طور پر آتش زنی کا نشانہ بنے تھے۔ مسجد عمر رضی اللہ عنہ جو کہ احاطہ اقصی کے جنوبی گوشے میں واقع ہے، مسجد کا یہ حصہ رمزیہ طور پر اس اولین مسجد کی یاد دلاتا ہے جو بیت المقدس کے اسلامی قلمرو میں آنے کے بعد پہلے پیروان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی زیر سرکردگی تعمیر ہوا تھا۔ یوں مسجد اقصی کا یہ گوشہ اس وقت کی یاد دلاتا ہے جب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے مدینہ سے یہاں آ کر نصرانی حبر اعظم صفرونیوس دمشقی سے بیت المقدس کی چابیاں بنفس نفیس وصول فرمائی تھیں۔ بعد ازاں ایک بڑے زلزلہ کے سبب مسجد کی یہ عمارت شدید طور پر متاثر ہوئی تو خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اس کو از سر نو تعمیر کیا اور نہایت عالی شان عمارت بنائی۔ مسجد کا یہ پیشینی حصہ صہیونیت کے دل میں کانٹے کی طرح نہ چبھے تو کیا ہو۔ اقصی کا یہ حصہ جو مسجد عمر رضی اللہ عنہ کے نام سے موسوم ہے، اس کی چھت میں مٹی اور لکڑی بکثرت استعمال ہوئی ہے، چنانچہ طبعی بات ہے کہ آگ یہاں پر اپنا پورا اثر دکھاتی۔ یہاں پر منبر صلاح الدین جو کہ محراب اسلام کے عظیم سپوت صلاح الدین ایوبی کے نام سے موسوم ہے، جس نے مسلمانوں کے اس تاریخی شہر کو سن 1187 میں صلیبیوں کے غاصبانہ قبضے سے آزاد کروایا تھا۔ دراصل یہ منبر نور الدین زنگی کا تیار کردہ تھا جو کہ اس نے شام کے شہر حلب میں بنوا کر محض اس انتظار میں دھرا رکھا تھا کہ مسجد آزاد ہوتے ہی اس کا یہ منبر اقصی میں رکھا جائے گا، مگر اس کی زندگی نے وفا نہ کی۔ فتح بیت المقدس کے بعد نور الدین کی یہ خواہش اس کے جانشین صلاح الدین نے پوری کی تھی۔ اس چوبی منبر کی بابت ایک قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس میں لکڑی کی ساری جڑائی کسی بھی کیل یا پیچ وغیرہ کے بغیر عمل میں لائی گئی تھی اور لکڑی ہی کچھ ایسی کٹائی کی گئی تھی کہ اس کے مختلف حصے آپس میں مل کر فٹ ہو جائیں۔ اس وقت کے مسلم معماروں نے دراصل اس کے اندر ایک رمزیہ پیغام دیا تھا کہ مسلم افواج کے بیت المقدس کو لینا ایسی ہی ایک حقیقت ہے جو آپ اپنے سوا کسی جوڑ کی ضرورت مند نہیں، اور یہ کہ امت اسلام کا مسجد اقصی کے ساتھ ازل کا رشتہ بھی کچھ اسی نوعیت کا ہے۔ یہودی آنکھ اس منبر کو ابھی تک یہاں دھرا بھلا کیسے برداشت کرتی؟ اسی طرح جنوب مغربی گوشے کا بلائی حصہ وہ حصہ ہے جو مسجد کے فرش سے تقریباً 10 میٹر بلندی پر ہے اور مسجد کے اندر سے اس تک سیڑھی کے بغیر پہنچا ہی نہیں جا سکتا۔ مائیکل ڈینس جو کہ یہاں آگ لگانے آیا تھا، سیاہ کے روپ میں اندر داخل ہوا تھا اور ظاہر ہے سیڑھی لے کر نہیں آیا تھا۔ مسجد کے اس حصے میں آگ بھی اندرونی جانب کی نسبت بیرونی جانب زیادہ رہی۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آتش زنی کے اس گھناؤنے واقعے میں بیرونی جانب سے بھی کوئی پورا ایک گروہ شریک تھا۔ مائیکل ڈینس جو کہ مسجد کے اندر تھا،
مغربی سمت سے بیرونی طرف اور اتنی اونچائی پر جا کر اکیلا آگ نہ لگا سکتا تھا۔ پھر جب کہ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ شہر بیت المقدس پر قابض ہو جانے کے بعد اسرائیلیوں نے مسجد کے مغربی سمت سے متصل علاقے کو اپنے زیر نگرانی لے رکھا تھا، بلکہ اس جانب واقع پورا ایک محلہ جو حارۃ المغاربہ کے نام سے معروف تھا گرا کر احاطہ مسجد کا مغربی پھاٹک جو کہ بوابۃ المغاربہ کہلاتا ہے تک اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ اسی طرح محراب زکریا علیہ السلام جو کہ مسجد عمر رضی اللہ عنہ سے متصل واقع ہے، یہودیوں کی زکریا علیہ السلام کے ساتھ دشمنی اب بھی نہ چھوٹی تھی۔ اقصی کا یہ حصہ محراب زکریا کے ساتھ آگے جا کر لگتا ہے، یہ بھی آتش کی زد میں آیا۔ مسجد اقصی میں واقع کل 7-12 دریا ہیں جو کہ جنوب تا شمال ستونوں اور فصیل مسجد کے محرابی پھیلاؤ کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ ان نہایت مزین 12 دریوں میں سے 3 اس آتش زدگی کا شکار ہوئیں۔ مسجد کے 2 مرکزی ستون بھی زمین بوس ہوئے جو کہ مسجد کے گنبد تلے ایک نہایت خوبصورت محراب کا وزن اٹھا کر کھڑے تھے۔ مسجد کا اندرونی گنبد ایک چوبی گنبد تھا، اس پر رنگ دار چونے سے کڑھائی کا نہایت خوبصورت کام ہوا تھا، طلائی نقش بھی تھے، نفیس کتابت کے شاہکار اور بیل بوٹوں کے کچھ نادر نمونے تھے۔ اسی طرح مرمری محراب یہ ایک پوری محراب تھی جو آتش کا شکار ہوئی، اس پر رنگین مرمر کا کام ہوا تھا۔ مسجد کی جنوبی سمت کی پوری دیوار آگ سے نہایت بری طرح متاثر ہوئی، اس پر سنگ مرمر کی جڑی ہوئی رنگین تہ پوری کی پوری تباہ ہو گئی۔ اسی طرح پوری مسجد کے بیش قیمتی فارسی قلین سب کے سب جل کر برباد ہو گئے۔ سورہ اسراء کی ابتدائی آیات پر مشتمل خطاطی کا ایک نادر نمونہ تھا۔ قرآنی خطاطی کا یہ نمونہ محراب مسجد کے عین اوپر تھا اور محراب کے مشرقی سمت 23 میٹر تک پہنچتا تھا۔ دراصل اسرائیلی اس مار پر تھے کہ اقصی کے اندر 3 مختلف اطراف میں لگائی گئی آگ پھیلتی پھیلتی آپ سے آپ بیچ میں آ ملے گی اور یوں مسجد کا جنوبی حصہ کلیتاً منہدم کر دینے کے بعد شمالی جانب بڑھے گی تو پوری مسجد ہی کا کام تمام ہو جائے گا، مگر خدا نے ان کو نامراد رہنے دیا۔ جنوب مغربی جانب کے بلائی حصہ میں لگائی گئی آگ کسی اندیکھے سبب کے ہاتھوں آپ سے آپ بجھ گئی اور جنوب کی جانب تک نہ پہنچ سکی، یوں جنوب مشرقی حصہ جلنے سے بچا رہا۔ آگ شمال کی طرف ضرور بڑھی اور کوئی 1500 میٹر مربع کے قریب مسجد کا حصہ نظر آتش ہوا، یعنی کہ مسجد کا کوئی 1/3 حصہ۔ خیال رہے کہ مسجد کا کل رقبہ 4400 میٹر مربع بنتا ہے۔ جس دن مسجد اقصی میں آتش زدگی کا یہ واقعہ ہوا، خلاف معمول اس دن اسرائیلیوں نے بیت المقدس میں بلدیہ کے زیر انتظام مسجد اقصی مبارک کو فراہم کیے جانے والے پانی کی سپلائی بند کر دی تھی۔ وجہ ظاہر ہے کہ یہ ایک طے شدہ منصوبہ تھا، یعنی آگ جلے اور بجھانے کو پانی نہ ملے اور مسجد پر جان دینے والے بیچارگی سے مسجد کو جلتا دیکھیں۔ فائر بریگیڈ کی اسرائیلی گاڑیاں اس وقت پہنچیں جب اہلیان شہر جیسے کیسے ہمت کر کے آگ بجھانے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ اسرائیلی بلدیہ کی کارگزاری اس امر تک محدود رہی کہ دنیا بھر کی نیوز ایجنسیوں اور ٹی وی رپورٹروں کو جی بھر کر جلی ہوئی مسجد کی تصویریں اتارنے کی پوری سہولت فراہم کرے اور نمازیوں کا غم و غصہ ان کے آڑے نہ آئے۔ آگ بجھانے کے اس عمل میں کچھ کام آئے تو وہ عرب فائر بریگیڈ جو نہایت مختصر وقت میں اور ایک ناقابل یقین مستعدی کے ساتھ پاس کے شہروں خلیل اور رام اللہ سے یہاں پہنچ جانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ جن لوگوں نے مسجد اقصی میں یہود کی جانب سے لگائی جانے والی یہ آگ بجھائے جانے کے چشمدید واقعات بیان کیے ہیں، انہیں سن کر آدمی دم بخود رہ جاتا ہے۔ شاید وہ خدا کے خاص دنوں میں سے ایک دن تھا۔ بیان کرتے ہیں بیت المقدس کے اندر پورے شہر کے ہاتھوں میں اس دن بالٹیاں اور کنستر تھے۔ مقدسی نوجوان دیوانہ وار کندھے سے کندھا ملا کر دیوار بنے پانی کی بالٹیاں احاطہ مسجد کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچا رہے تھے۔ ایسی بے شمار انسانی دیواریں اس دن یکا یک خدا کے اس قدیم گھر میں کھڑی ہو گئی تھیں جس دن اس گھر کی اینٹ گارے کی دیواریں شعلوں کی نظر ہونے لگی تھیں۔ نمازی اس دن ثابت کر رہے تھے کہ صفیں صرف نماز پڑھنے ہی کے لیے نہیں، مسجد بچانے کے لیے بھی بنائی جاتی ہیں۔ مسلمان مرد کیا عورتیں مسجد کے احاطہ میں موجود کنووں کو دھڑا دھڑ گویا پانی سے خالی کر کے رکھ دیں گے۔
بوکے، ڈول، ٹین، گھر کا جو برتن رسی سے باندھنے میں آ سکتا تھا کنووں میں جھونک دیا گیا، اور جو نہ باندھا جا سکتا تھا وہ سروں پر اور ہاتھوں کے اندر پوری مسجد میں پانی لیے گشت کر رہا تھا۔ آگ بجھانے کے لیے پانی اب صرف ان کنووں سے لیا جا سکتا تھا جو یوں لگتا تھا کہ اسلاف نے کبھی اسی وقت کے لیے کھود رکھے ہوں گے۔ چھوٹے بچوں سے لے کر بوڑھوں تک کسی نے ہمت دکھانے میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ کوئی مشینری میسر نہ رہی تھی۔ اتنی بڑی مسجد کو شعلوں سے واگزار کرانے کے لیے سب کام خالی ہاتھوں سے اور خدا پر توکل کی بدولت ہو رہا تھا۔ نوجوانوں کی کئی ایک دیوانہ وار ٹولیاں مسجد کے اندر سے جلتی صفیں اور شعلوں میں لپٹے قالین اٹھا کر باہر پھینک رہی تھیں۔ ایک ایک قرآنی مصحف بچایا جا رہا تھا۔ کئی نوجوان تھے جو صلاح الدین ایوبی کے نام سے موسوم منبر اور محراب کا ہر ممکنہ حصہ بچانے کے لیے آخری حد تک جتن کر رہے تھے۔ اس منبر اور محراب کے وہ حصے جن کو شعلوں کے منہ سے نکال لینے میں کامیابی ہوئی، احاطہ اقصی کے ایک گوشے میں قائم کیے گئے میوزیم کے اندر آج بھی محفوظ ہیں۔ ایمان کی حرارت والوں نے خالی ہاتھ ہوتے ہوئے بھی خدا کے فضل سے بہت بڑی تاریخ رقم کی تھی۔ جرم کا مرتکب مائیکل ڈینس روہن نامی یہودی تھا جس کو مقدمہ کا سامنا کرنے میں بہت زیادہ دشواری نہ ہوئی۔ اسرائیلی حکام نے اس کو پاگل قرار دیا اور کچھ دیر بعد یہ شخص آسٹریلیا منتقل ہو گیا۔ نہ جیل نہ سزا۔ باقی وہ پورا گروہ جس نے اس بدبخت کے ساتھ مل کر یہ واردات کی تھی اور اس اتنی بڑی مسجد کے 3 حصوں کے اندر آگ کو ناقابو ہو جانے کے مرحلے تک پہنچایا تھا، اور پھر اس شر پسند کے اہل آن مقدس کے ہاتھ نہ آنے کا بھی پورا بندوبست پیشگی کر رکھا تھا، تو یہ پورا گروہ نامعلوم رہا اور اسرائیلی عالمی معیار کی عدالتوں کی نگاہ میں خواہ مخواہ کا ایک مفروضہ۔ سزا کی نوبت تو خیر آتی ہی کیوں؟ اتنی بڑی آگ صرف ایک فرد کا کیا دھرا تھا جو اتفاق سے پاگل نکلا۔ یہ ایک واضح امر ہے کہ جب سے اسرائیل نے بیت المقدس پر اپنا پلید قبضہ قائم کیا، اسی وقت سے مسجد کو نقصان پہنچانے کے اس پروگرام کی تیاری ہو رہی تھی۔ سن 1968 پورا اور پھر 1969 کا بڑا حصہ اسی تیاری میں گزرا۔ ایک پورا گروہ اس میں شریک رہا۔ چاہتے وہ یہ تھے کہ یہ واقعہ کچھ اتنے بے ساختہ انداز میں رونما ہو کہ دنیا کے ایک محدود سے شکی مزاج طبقے کے سوا ہر کسی کو یہ ایک طبعی واقعہ معلوم ہو، اور اس پر آسمان سر پر اٹھا لینا خواہ مخواہ کا ایک غیر ضروری امر۔ مگر خدا نے ان کے اس کری منصوبے کو ناکام رہنے دیا۔ مسجد بچ گئی اور امت جاگ گئی۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ نے یہ ضرور جان لیا ہوگا کہ یہودی اسلام دشمنی میں اس حد تک آگے پہنچ چکے ہیں کہ وہ مسجد اقصی کو کسی حد تک بھی نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرتے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قبلہ اول کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور مسلمانوں کو متحد ہونے کی توفیق دے۔ اگر آپ کو اس چینل پر پیش کی جانے والی ویڈیوز پسند آ رہی ہوں تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ آگے آنے والی مزید دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔